نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا بجز اس عورت کے کہ جو خود زنا کرنے والی ہو یا مشرک ہو، والزانیہ اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرتا اس سے بجز اس مرد کے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ زنا اہل ایمان پر اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے زنا کی سزا کا بیان فرمایا ہے، اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد وہ زانیہ عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت وہ زانی مرد ہی سے نکاح کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ نکاح نہیں کرتی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ائمہ حضرات کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے آسان بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان بدکاری کا عادی ہو جاتا ہے، فحاشی کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اخلاقی اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پھر اس کا میلان ایسی عورتوں کی طرف ہوتا ہے کہ جو بدکار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مزاج کے اعتبار سے اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو عفیف اور پاک دامن عورتیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ لہٰذا پہلے تو ایسا شخص کہ جو زنا کا عادی ہوتا ہے وہ نکاح کرتا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت زنا کی تلاش میں رہتا ہے، بدکار عورتوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب مجبوراً اسے نکاح کرنا پڑ جائے تو ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے کہ جو عورت بدکار ہو، جو عورت بدکاری کی عادی ہو۔ اور یہی حال اس عورت کا ہوتا ہے کہ جو عورت بدکاری کی عادی بن جائے تو جب نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہے کہ جو مرد پہلے سے بدکاری کا عادی ہو۔ اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حرم ذلك علی المؤمنین۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زنا اہل ایمان پر حرام ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ بھی ہے، حرم ذلك علی المؤمنین، کہ ایسا انتخاب اہل ایمان پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح اس کا ہو جائے گا، لیکن ایسا انتخاب کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان بدکار عورت کا انتخاب کرتا ہے، فاحشہ عورت کا انتخاب کرتا ہے نکاح کے لیے، تو اس کا یہ نکاح کرنا گناہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس کا نکاح کرنا صحیح ہوگا، نکاح اس کا ہو جائے گا۔ اور رہی بات مشرک عورت سے نکاح کرنے کی، یا مشرک مرد سے کوئی عورت نکاح کرے، تو اس کا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی مشرک سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، مشرک سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ باقی اگر زانیہ عورت سے نکاح کر لیا جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن ایسا انتخاب شریعت کے اندر اس کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی زانیہ عورت جو اپنے اس کردار سے، اپنی اس بات سے توبہ کر لیتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتی ہے، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ نہیں ہے، ایسی عورت سے پھر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ اللہ معاف کرے اس طرح کے افعال اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، تو اکثر لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا یہ گناہ لوگوں پر عیاں بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یار یہ عورت یا یہ مرد اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں سے توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں تو پھر ایسوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح میں جس عورت کے ساتھ تم نکاح کرنے لگے ہو اس کی صورت پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سیرت پر جاؤ، دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے لیے جس مرد کا یا عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کو معاذ اللہ اس کے مال و دولت کی طرف اور اس کی صورت کی طرف اور اس کے گھر بار کی طرف، خاندان کی طرف کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، چھوٹا خاندان ہے، مالدار ہیں یا نہیں، اس طرف زیادہ دھیان دیا جاتا ہے بنسبت دینداری کی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ دیندار ہو اور سیرت کے اعتبار سے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔